بد کلامی ہو جائے گی، فحش گوئی ہو جائے گی، گندی باتیں منہ سے نکل جائیں گی۔ گندی باتوں سے پرہیز کرنا، بری باتوں سے پرہیز کرنا، بد کلامی سے پرہیز کرنا، ایسی جگہ پر خاموش رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی مرد کا خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ کسی مرد کا خاموش رہنا، جہاں پر اس کو پتا ہو کہ یہاں بد کلامی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہو سکتا ہے میرے خالق کو پسند نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، عبادت بھی ایسی، اس میں بتایا، محققین نے، محدثین نے، مفسرین نے فرمایا، ایسی عبادت جو مسلسل اللہ کا قرآن پڑھتے 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 60 سال گزر جائیں، ایسی عبادت سے افضل ہے کہ گندی باتوں سے پرہیز کرنا، بد کلامی سے پرہیز کرنا، ایسے الفاظ جو زبان، مسلمان کی زبان جس کو زیب نہ دے۔ اس کی میں نے 2 جمعے پہلے ایک بات بیان کی تھی، کوئی بندہ اپنے گھر میں، گھر کے اندر کوئی ایسا سمجھدار بندہ نہیں ہے جو اپنے گھر کے برتن میں کوئی گندی چیز ڈالے۔ اچھا، اگر وہ اس برتن میں گندی چیز ڈال لیتا ہے، مثال کے طور پر جو نہ پینے والی چیز ہو یا کوئی گند ڈال دیتا ہے، دوبارہ اس برتن کو وہ استعمال کرتا نہیں ہے۔ اس لیے استعمال نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ یہ تو گندا برتن ہے، اس برتن سے میں پاک چیز اس میں ڈالوں گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ جیسے گھر کے اندر ایک گلاس ہے، اس گلاس کے اندر کسی نے دودھ پیا، والدہ نے، والد نے، بھائی نے، بیٹے نے، کسی نے بھی دودھ پیا، یا اس کے اندر اس نے جو شربت ہے اس کو پیا یا پانی کو پیا، اب دوبارہ اسی گلاس کے اندر شراب ڈال لی جائے، شراب ڈالنے کے بعد کوئی سمجھدار اور جو دین کو سمجھنے والا بندہ دوبارہ اس میں پانی یا دودھ ڈال کر استعمال، جو دیندار ہے، دنیا دار کی بات نہیں ہو رہی، جو عادی ہے شراب خور اس کی بات نہیں ہو رہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شراب خور کا عادی قیامت والے دن اللہ کے آسمان، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور شراب پینے والا بندہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نہیں رہے گا۔ تو بات جو سمجھانا چاہ رہا تھا، کسی پاک برتن کے اندر گندی چیز ڈالی جائے، دوبارہ اس کو کوئی استعمال کرتا نہیں ہے کہ یہ تو گندا برتن ہو گیا، اس کو پھینک دو۔ مثال کے طور پر کسی برتن کے اندر پیشاب کا قطرہ بھی چلا جائے، کوئی بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کو دوبارہ استعمال کرے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ تو گندا ہے، گندی چیز ہم اپنے پاس رکھتے۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے، جس زبان سے اللہ کا قرآن پڑھا جائے کیا وہ پاک ہے کہ نہیں؟ جس زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے کیا وہ پاک ہے کہ نہیں؟ جس زبان سے نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھی جائے کیا وہ پاک ہے کہ نہیں؟ جس زبان سے مسلمان پر سلامتی بھیجی جائے کیا وہ پاک ہے کہ نہیں؟ اتنے پاک برتن کے اندر گالی گلوچ جیسی ناپاک چیزیں ڈالنا کوئی سمجھداری اچھی بات؟ مسلمان جب ایسا دیکھنے میں آتا ہے، دوستوں میں، مردوں میں تو دیکھنے میں آتا ہے نا کہ جب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اتنی گندی باتوں سے اپنا کلام شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اتنے گندے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ بندہ دوسرا دیکھنے والا ویسے ہی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یا باتوں باتوں میں دوسرے دوستوں کو ہنسانے کے لیے، دوسرے دوستوں کو ہنسانے کے لیے گندے لطیفے سنا دیتے ہیں، گندے اپنے منہ سے الفاظ ادا کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات کو پلے باندھنے، جو اپنی زبان کو بد کلامی سے، فحش گوئی سے، گندی باتوں سے نہیں روکتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی زبان میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کو اس کی عبادت میں وہ اللہ تعالیٰ جزا نہیں دے گا جو وہ بندہ جو اپنی زبان کو بد کلامی سے بچاتا ہے، جو اس کو جزا دے گا۔ کئی لوگ اپنے ملازموں کو بڑی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، کئی لوگ اپنی اولاد کو بڑی گندی گالیاں دیتے ہیں، کئی ایسے، مطلب میں تو ان کو سمجھدار نہیں کہوں گا، یعنی عقل سے جو پیدل ہیں، کئی لوگ ایسے اپنی بیوی کو بڑی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بڑی گندی گالیاں دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ملازموں کو۔ ظاہری طور پر جس نے کسی کو گالی دی، کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی، سوچنے والی بات یہ ہے میرے بھائی، اگر تو کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو تیرے گھر میں بھی ماں ہے،
کوئی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری ماں کو کوئی گالی دے. اگر میں گوارا نہیں کرتا، آپ گوارا نہیں کرتے، تو کوئی بھی نہیں گوارا کرتا اس بات کو. تو بد کلامی کرنے والا بندہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، روزمرہ معمول کی باتیں ہیں. آپ لوگ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے نہیں ہیں نا. ایک چھوٹی سی یہاں پر بات سمجھانے والی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں اپنے ٹیلی فونوں پر گندے میسیجز بھیجتے ہیں دوسرے کو. اب ایک نے دوسرے کو میسج بھیج دیا، اب اس نے میسج پڑھا اور پڑھنے کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے آگے بھیج دیا. وہ سارے کا سارا گناہ جس نے پہلے میسج کیا ہے اس کے کھاتے میں ڈلتا چلا جائے گا. کب تک ڈلے گا پتہ نہیں، 10 سال 20 سال 50 سال کتنے سال وہ میسج آگے چلتا جائے، کسی کو پتہ اس بات کا نہیں ہے. ایک بٹن دبانے سے لاکھوں گناہ بندے کے کھاتے میں ڈل جاتے ہیں. اسی طرح ایک زبان کی الفاظ ادا کرنے سے پتہ نہیں مالک اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے. جنگ احد کا واقعہ ہے. احد کے میدان میں ایک نوجوان جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جہاد کرتا 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 شہید ہو گیا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے، میرے رب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نوجوان نے اپنی جوانی سے مقابلہ کیا، اللہ اپنی جوانی کو برائی سے روکا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اپنی جوانی میں گناہوں سے رکا، اپنی جوانی میں گناہوں سے بچا، دعوت بھی، موقع بھی، ٹائم بھی، ہر چیز اس کے پاس ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکتا ہے کہ میرا خالق میرے سے ناراض نہ ہو جائے. میرے رب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نوجوان اپنی جوانی کو، اس کا مفہوم ہے برائی سے، گندے کاموں سے، گناہوں سے روکتا ہے، اس کو قیامت والے دن اتنا اجر ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ جنگ بدر اور جنگ احد میں شامل ہو گیا. اتنا اجر ملے گا اس کو، جس نے اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کے رکھا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا. ایک نوجوان نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر احد کے میدان کے اندر جنگ کرتا کرتا شہید ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس بھی موجود تھے. نبی پاک علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور اس کی والدہ بھی آگئی اس نوجوان کی. اس کی والدہ نے آ کے اپنے بیٹے کو دیکھا. لازم بات ہے بیٹا اور ماں جب آمنے سامنے ہو اور بیٹے کی لاش ہو اور ماں سامنے ہو تو ماں سے کہاں برداشت ہوتا ہے. دیکھنے والوں سے برداشت نہیں ہوتا، ماں سے برداشت ہونا تو بڑی بات کی بات ہے. باپ سے برداشت ہونا تو بڑی اگلی بات ہے. جو قریب کھڑے دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں شمار ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ شہادت تو موت ہی ایسی موت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جب اس عورت نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کا ماتھا چوما، اس کو دیکھا اور اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور اسی حالت میں جہاد کر رہا تھا. اے نوجوان، آج دنیا کی ساری سہولتیں تیرے پاس، دنیا کی ساری آسائشیں تیرے پاس، جس چیز کو تو طلب کرے خالق تجھے وہی عطا کرے، اور پھر بھی تو دین سے دور، پھر بھی دین سے لا تعلقی، پھر بھی دین اور دینداروں سے دوری. نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ تو دیکھ کے نوجوانوں کے اندر جذبہ جہاد کتنا تھا. آج سوال یہ ہے، آج تو سمجھایا جاتا ہے مسجدوں میں نہ جاؤ، حالات اچھے نہیں ہیں. ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے، باپ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے. خوش نصیب ہے خدا کی قسم وہ والدین اس دور میں، گئے گزرے دور میں، جن کی اولادیں دین کی طرف ہے. اللہ کا خاص کرم ہے. ایک سٹیج پر بیٹھ کے بڑی سخت سی بات کہنے لگا ہوں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے پیر، ان کی اولادیں بھی دین کی طرف نہیں آئی. یہ اللہ کا کرم ہو تو پھر اولاد دین کی طرف لگتی ہے. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ باپ جو تھا وہ ولی تھا تو بیٹا بھی ولی ہو، ایسا نہیں ہوتا.